السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جی، آج انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے صحیح بخاری کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے جو آج قرات کریں گے وہ سب سے پہلے کلاس میں آئے ہیں ام عبد الرحمن حافظہ اللہ، وہ قرات کریں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب وبعد الوحی۔ قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى. كيف كان البخاري فكان بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کس طرح سے ہوئی۔ وقول اللہ جل ذکرہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی۔ جی قال حدثنا جی الحمید۔ ابھی ٹھہریے گا۔ کتاب بدء الوحی، یہ بدء الوحی وحی کی ابتدا کی کتاب۔ اب ابتدا کے اندر یہ کتاب ہے نا، ابتدا کے اندر وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی یہ بھی اس میں شامل ہے، وحی کی ابتدائی کیفیات کیا تھیں یہ بھی شامل ہے، وحی کی جب ابتدا ہوئی ہے تو وہ کس انداز میں ہوئی ہے، یعنی رویا صالحہ وغیرہ کی صورت میں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے، یعنی وحی کے چیپٹر کو امام بخاری رحمہ اللہ نے دیگر چیزوں پر مقدم کیا ہے، یعنی باقی جو کتاب الایمان ہے، کتاب الصلاۃ ہے، دیگر جو کتابیں ہیں اس پر مقدم کیا ہے۔ عام طور پہ مصنفین اس طرح نہیں کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مقدم کر کے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ایمانیات ہو، نماز ہو، جو بھی چیزیں ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں وحی سے ثابت ہوتی ہیں، تو پہلے وحی کا جو ہے نا وہ آغاز ہونا چاہیے کہ وحی کی حیثیت کیا ہے، وحی کا آغاز کس طرح ہوا ہے، اور پھر اس میں کئی ایک فوائد دیے ہیں۔ جس طرح پہلے آیت لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ، تو اس آیت میں یہ پیغام دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی چیز عطا کی گئی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں اور پیغمبروں کو عطا کی گئی تھی۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، ابھی ہم اس کی جو لفظی تفصیل کے اندر آتے ہیں، لیکن ابھی موٹی موٹی بات سمجھ لیں۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، یا نبی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اسی طرح جس طرح نوح کی طرف اور دیگر ان کے بعد والے نبیوں کی طرف وحی کی۔ اب یہاں اوحینا یعنی وحی الرسالہ، یعنی رسالت والی جو وحی ہوتی ہے نا وہ مراد ہے۔ ویسے تو پہلے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس پر کئی ایک دلائل موجود ہیں، لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس لیے کیا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول ہے، یعنی پہلے رسول ارسل الی قومہ لینذر قومہم عن الشرک او عن الکفر، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ پہلے وہ رسول ہیں کہ جن کو اپنی قوم کی طرف سے ستایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے رسول ہیں، نبی پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔
تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی چیز عطا کی گئی ہے جو آپ سے پہلے پیغمبروں کو عطا کی گئی تھی۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ کی طرف جس کیفیات کے ساتھ آپ کی طرف وہی کی جاتی تھی، انہی کیفیات کے ساتھ آپ سے پہلے نبیوں پر وہی کی جاتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس کے اندر یہ بھی فائدہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح پہلے نبیوں کے کی طرف وحی کی جاتی تھی اور ان لوگوں نے انکار کیا، تو ان کا اللہ رب العزت نے حال برا کیا اور ان کو تباہ کر دیا۔ تو امت محمدیہ کی بھی تباہی بعید نہیں ہے کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا انکار کریں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا اتباع نہیں کریں گے، چونکہ جس طرح پہلے نبیوں کے اوپر وحی کی جاتی تھی وہ بھی من جانب اللہ تھی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی ہے یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ تو پہلی وحی کا جو اگر کسی نے انکار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام ہمارے سامنے رکھا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو غلط کر دیا، اور اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی طرف وحی کی جانے والی شریعت کو نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اگر دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے بچا رکھا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کا انجام بخیر ہی ہوگا اگر وہ وحی کا اتباع نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح مناسبتیں کئی ایک ہیں۔ اب آتے ہیں آغاز میں۔ قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرۃ قاری رحمہ اللہ تعالی، آمین۔ آگے کیف کان بدء الوحی، اب بعض نسخوں کے اندر باب بھی ہے، یہاں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس بات کا باب ہے۔ بعض نسخوں کے اندر باب کا لفظ ہے، بعض میں نہیں ہے۔ یہ فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو ابو ذر اور اسیلی کی جو روایت ہے نا، اس کے اندر باب کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسیلی کی روایت اور جو ابو ذر کی روایت ہے اس کے اندر باب کا ذکر نہیں ہے، لیکن دیگر جو راوی ہیں، جو محمد بن یوسف فربری وغیرہ کا جو نسخہ ہے یا دوسرے جو نسخے ہیں ان کے اندر یہ باب کا لفظ موجود ہے۔ اب اس باب کے اندر اگر آپ یہاں تو لکھا نہیں ہے، لیکن باب اگر کہے تو بابن بھی پڑھ سکتے ہیں اور بابو کو مضاف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یعنی کچھ چیزیں جو پہلی بار آئیں گی نا وہ پہلی بار بتا دی جائیں گے، پھر آئندہ نہیں بتائی جائیں گی۔ تو بابن کو کوئی بھی آگے آئے، مثال جیسے بابو کئی فقان بد الوحی، اس پر بابو بھی پڑھ سکتے ہیں اور بابن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بابن اس طرح جس طرح اوپر ہے نا کتابو بد الوحی ہے، اس کو کتابن پڑھ کے آگے بد الوحی کو الگ کر دیا جائے، یہ بھی درست ہے۔ اس طرح بابو یا بابن دونوں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے اگر بابو پڑھیں گے تو پھر آگے پھر ہم نے وقول اللہ ہی پڑھنا ہے۔ اگر یہاں بابو ہوتا، اگر یہاں بابن پڑھنا ہے یا یہاں بابن کو پڑھنا ہی نہیں ہے، یعنی یہ جیسے یہاں ہے لکھا ہی نہیں ہے، تو پھر وقول اللہ ہی پڑھنا ہے، وقول اللہ جل ذکرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس باب کے اندر وحی کی ابتدا کا ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیا، وہ ساتھ بتا دیا کہ وحی کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح ہوئی ہے جس طرح پہلے پیغمبروں کی طرف ہوئی تھی۔ کیا اس کو کوئی سوال کسی کا اس حوالے سے ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ وحی کسے کہتے ہیں یاد رکھیں، یہ ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ وحی کہتے ہیں لغتاً تو کہتے ہیں کہ القاء کرنا کسی بات کو، تو یعنی مخفی طور پر کسی کو کوئی بات بتانا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے نبیوں کے بارے میں جب ہوگی تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغام جو کتاب کی شکل کے اندر ہو یا کسی اور جو شرع کا پیغام ہو، وہ نبی کی طرف بھیجنا کسی بھی ذریعے سے، اس کو کہتے ہیں وحی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہوئی ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، کس طرح نہیں آتی تھی۔ بہرکیف وحی کا اتباع امام بخاری رحمہ اللہ یہاں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم کی ابتدا وہ وحی سے ہوگی۔ کوئی بھی عقیدہ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، یعنی پہلے علم ہے، اور علم صرف اور صرف علم وحی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کو کہہ لیں کہ وہ فنون و لطائف تو ہو سکتے ہیں،
فنون ہو سکتے ہیں، وہ ہنر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم علم نہیں کہیں گے۔ علم شرع جو ہے وہ صرف اور صرف وہی ہے، اور وہ قرآن حدیث اجماع کا نام ہے، اور قیاس کو بھی اس کے اندر شامل کریں گے، قیاس بھی وہی کے اوپر ہی کیا جاتا ہے، اور اجماع جو ہوتا ہے اس کو بھی شریعت نے ماخذ بنایا ہے، یعنی کتاب و سنت کی نصوص نے ماخذ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وہی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ کسی کا کوئی سوال جی یہاں تک؟ شیخ محترم یہ سند کے بعد آمین لکھا گیا ہے، اس کا کیا مطلب؟ جی یہ سند کے بعد آمین لکھا گیا یہاں پہ، اچھا، تو یہ تو اس کا ویسے کیا کسی نے مطلب؟ لکھ دیا ہے نا یہاں آمین، یہ رحمہ اللہ تعالی اس دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ آمین، یعنی اللہ ان پر رحمت کرے، یعنی پھر آمین کہہ دیا سر، ٹھیک ہے نا؟ جی جزاک اللہ۔ جی آگے جی، 20 نمبر 1 پڑھیے گا۔ قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات۔ علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا منبر پر، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے، فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، بس جس کسی کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی تو وہ اس کو پا لے گا، او الی امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح کی ہوئی، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، بس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ جی بارک اللہ فیک۔ سب سے پہلے حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر، حمیدی یہ لفظ ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بڑے چہیتے استاد تھے۔ قال حدثنا سفیان، سفیان سے مراد یہاں سفیان بن عیینہ ہے، ٹھیک ہے؟ آگے یحیی بن سعید الانصاری، اور آگے محمد بن ابراہیم التیمی، جی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب۔ تو یہ سند عمر بن خطاب بھی اس کو بیان کرنے والے یکتا ہیں، اکیلے ہیں، اور علقمہ بن وقاص اللیثی اس کو بیان کرنے والے بھی اکیلے ہیں، ان کی کوئی مطابقت نہیں ہے۔ محمد بن ابراہیم التیمی یہ بھی اس کو بیان کرنے والے اکیلے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سند اس اعتبار سے غریب ہوگی، ٹھیک ہے؟ خبر واحد تو ہے ہی ہے، ساتھ غریب ہے کہ اس کے طبقات 3-4 طبقات کے اندر ایک ہی راوی ہے، ٹھیک ہے؟ یحییٰ بن سعید الانصاری بھی۔ تو جو لوگ خبر واحد کو حجت نہیں مانتے وہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کا ہی مطالعہ کر لیں، خبر واحد سے ہی انہوں نے آغاز کیا ہے، اور یہ ایک طرح کا رد ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ صحیح بخاری ایک کہہ لیں کہ معجزاتی سی کتاب ہے، اس کے اندر کئی چیزوں کا لحاظ شاید امام بخاری رحمہ اللہ کے ملحوظ خاطر بھی نہ ہو، لیکن اگر اس میں جو مستغرق ہوا ہے اس سے فوائد اٹھائے ہیں، فوائد نکالے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بڑے بڑے لطیف نقطے اہل علم نے جو ہے نا صحیح بخاری سے نکالے ہیں، اس میں سے بے شمار نقطے ایسے ہیں کہ جو امام بخاری کے بھی شاید مد نظر نہیں ہوں گے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزاتی کتاب بنا دیا ہے کہ اس سے بے شمار نکات جو ہے نا
اللہ ताला ने उसमें डाल दिए हैं, कोई अल्लाह ने ऐसी बरकत दी। बाहर क्या है, समेत उमर अब्न अल-खत्ताब रदी अल्लाह अन अलल मिंबरी, उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला को मैंने मिंबर पर, अब ये सब लोगों के सामने उन्होंने हदीस बयान की, लेकिन इसके बावजूद हदीस को नकल सिर्फ एक बंदे ने किया है, अलकमा बिन वक्कास ने। ये अजीब इत्तेफाक है। अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है, याद रखें, कि दूसरों को हदीस आती नहीं थी या सिर्फ उमर बिन खत्ताब को ये हदीस याद आती है। हदीस को नकल करना अलग बात है, हदीस को याद देखें ना, सही सबसे ज्यादा हदीसों को नकल करने वाले सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसका ये कतान मतलब नहीं है कि सैयदना अबू हुरैरा को सबसे ज्यादा हदीसों को पता था। अबू बकर उमर को कम हदीसों, अबू बकर उमर को सबसे ज्यादा हदीस का पता था। हजरत उस्मान को, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन को सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोबत इख्तियार की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हर गोशे से वाकिफ थे, सबसे ज्यादा इल्म उनके पास था। लेकिन इल्म को नकल नहीं किया। नकल करने वालों में सबसे ज्यादा अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, तो इसी तरह ये हदीस जो है सैयदना उमर बिन खत्ताब ने सिर्फ नकल की है और किसी ने नकल नहीं की इससे अभी ने। ठीक है, तो ये सिर्फ वो सिर्फ सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से साबित। बाकी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से हालांकि ये मिंबर के ऊपर सुना है सब ने, लेकिन किसी ने नकल नहीं किया। ठीक है, और नकल किसने किया, सिर्फ अलकमा बिन वक्कास लेसी ने। उन उनसे आगे सुनने वाले बहर है, सुना तो कईयों ने होगा, लेकिन आगे बयान सिर्फ और सिर्फ इब्न मोहम्मद बिन इब्राहिम अत-तैमी ने किया। उनसे भी आगे इसी तरह फिर आगे सनद जो है ना वो मुतवातिर हो जाती है नीचे जा। बाहर का भी इसकी बुनियाद वो, यानी इमाम बुखारी ने अपनी सही की बुनियाद ही खबर वाहद पर रखी, और खबर वाहद में से भी जो खबर वाहद की भी जो हल्की तरीन किस्म है ना, गरीब फर्ज, उससे की है, ताकि ये पता चले लोगों को कि हदीस। और एक और बात, ये जो हदीस है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये ऐसी हदीस है जिसको सारे मानते हैं, यानी हर हनफी हो, शाफी हो, मालकी हो, हम्बली हो, बल्कि जाफरी भी हो, कोई भी हो, सारे इसको तस्लीम करते हैं। लेकिन इसको तस्लीम करते हैं लेकिन ये कायदे को नहीं मानते भी हर अहकाम के लिए जो खबर वाहिद है उसके रद्द करने के लिए उन्होंने अजीबो गरीब से उसूल बनाए हुए हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस हदीस के जरिए रद्द कर दिया है उनके इस नजरिए पर खबर वाहिद से दीन साबित नहीं होता। उन्होंने कहा कि दीन भी साबित होता है, अकीदा भी साबित होता है, अमल भी साबित होता है, हुक्म भी साबित होता है, फजीलत भी साबित होती है, तरहीब के अंदर भी खबर वाहिद जो है वो हुज्जत है। बाहर क्या है, समीअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। अब ये जो इस सनद के अंदर एक फ़ायदा ये है कि इस सनद के अंदर सारी की सारी सनद वो समा पर समा की सराहत के साथ है, यानी ठीक है, इसमें समा के सीगे, कोई भी आना आना वगैरह वाला सीगा नहीं है। तो एक फ़ायदा है ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की जो शारे हैं ना, इब्न हजर रहमतुल्लाह, इस तरह के बड़े फ़ायदे देते हैं। ठीक है, ये पहली हदीस, ये मुसलसल बिस्समा है, पहला फ़ायदा। यकूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का मदार नीयतों पर। नीयत याद रखें, दिल के इरादे का नाम है, और हर इंसान जिसको अल्लाह ने शाऊर दिया है, जिसको अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया है, मुकल्लफ उसी को बनाया है जिसके अंदर शाऊर है, वो जो भी कर रहा होता है उसको समझ होती है कि मैं ये कर रहा हूँ, यानी उसकी नीयत और हाशिया ख्याल में ये चीज़ होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, जो होशो हवास में होता है, जिसके ऊपर गशी तारी नहीं होती, या जो नींद में नहीं होता, होशो हवास में होता है, वो जो भी कर रहा होता है उसकी नीयत में, इरादे में होता है कि वो इरादतन कर रहा होता है। और जो इरादतन नहीं करता ना, अपने बेख्तियारी तौर पर कर रहा है, तो उसको हम समझदार नहीं कहते, उसको बेअक्ल कहते हैं। और वो पागल हो सकता है, वो दीवाना हो सकता है, वो मजनून हो सकता है, वो गशी की हालत में हो सकता है, वो मिर्गी की हालत में हो सकता है, वो नींद की हालत में हो सकता है, यानी जिसको ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक जो है कि एक ख्याल में ना रहे, ये अलग बात है कि बंदा एक कर रहा है, जैसे नमाज पढ़ रहे हैं हम, हमारा ख्याल कहीं और होता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हमें होश आए, यानी हम ख्याल से बाहर आए, तो हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं अल्लाह अकबर कह के मैं करने लगा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्या करने लगा हूँ, यानी नमाज पढ़ने लगा। तो ये नहीं है कि कोई बंदा नीयत नहीं होती, उसकी नीयत और इरादा उसका होता है।
اب آگے اس کا مطلب ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، مطلب یہ نیت درست ہوگی تو اس کا عمل کا مول الگ ہوگا، اگر نیت غلط ہوگی تو اس عمل کا حیثیت اور عمل کی کوالٹی الگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ بلکہ نیت کے حوالے سے نیت کے جو ہے نا عمل کے ساتھ جو تعلق ہے، نیت اور کا شرع کے ساتھ تعلق جو ہوتا ہے وہ 6 اعتبار سے ہوتا ہے۔ کتنے اعتبار سے ہوتا ہے؟ 6 اعتبار سے، یہ میں آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں، یعنی یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیے گا، شرع کے ساتھ عمل و نیت کا تعلق 6 اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا، عمل اور نیت دونوں شرع کے موافق ہوں، یعنی جو بندہ عمل کر رہا ہے اور جو اس کی نیت، اس کے اندر ارادہ ہے، وہ دونوں شرع کے موافق ہوں، نیت بھی اچھی ہے اس کی اور جو عمل کیے کر رہا ہے وہ بھی شرع کے مطابق ہے، تو یہ ثواب کا موجب ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، نیت اور عمل دونوں شرع کے مطابق ہوں تو انسان کو ثواب ملے گا۔ دوسرا ہے کہ دونوں خلاف شرع ہوں، یعنی نیت بھی خراب ہے اس کی، اس عمل کے اندر مثلا نیت فرض کیا، اس کی ریاکاری کی ہے، پھر جو عمل کر رہا ہے وہ عمل بھی خلاف شرع ہے، تو اس صورت کے اندر یہ عمل جو کیا جا رہا ہے، نیت جو کی جا رہی ہے، یہ موجب عذاب ہوگا، ٹھیک ہے، یہ عذاب کا باعث ہوگا۔ فرض کیا ایک شخص کوئی چوری کرتا ہے، اب چوری کے اندر اس کی نیت ایک تو ناجائز طریقے سے مال بٹورنا ہے، دوسرا جو وہ عمل کر رہا ہے وہ بھی ناجائز ہے، تو دونوں عمل خلاف شرع ہو گئے تو یہ موجب عذاب ہے۔ تیسری صورت ہے کہ عمل موافق کے شرع ہے، عمل کیا ہے؟ موافق شرع ہے، اور اس موافقت کا علم بھی ہو لیکن نیت مخالف شرع ہو تو ثواب نہیں ملے گا، جیسے دکھلاوے کی نماز، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز عمل یہ خیر کا عمل ہے، اس کو پتہ بھی یہ خیر کا عمل، لیکن اس کے اندر انسان ریاکاری، اس طرح صدقہ ہے، صدقہ یہ کسی کو کسی کی ہیلپ کرنا یہ نیکی کا کام ہے، اور اس کو پتہ بھی یہ نیکی کا کام ہے، لیکن اس کے اندر وہ اپنا دکھاوا شامل کر لے، اس کے اندر ریا شامل کر لے تو وہ دکھاوے کی نماز ہوگی، تو وہ یہ عمل بھی انسان کے لیے موجب عذاب ہے۔ چوتھا ہے عمل موافق شرع ہو مگر علم نہیں ہے کہ یہ موافق شرع ہے، یعنی عمل تو حقیقتاً جو عمل ہے یہ شریعت کے موافق ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شریعت کے موافق ہے یا نہیں موافق، اس کو علم نہیں ہے، لیکن نیت مخالف شرع ہو، نیت کیا ہے؟ مخالف شرع ہو، تو نیت پر گناہ ہوگا، عمل پر نہیں، یا جیسے اجنبی عورت سمجھ کر اپنی بیوی سے جمع کر لو، کسی اجنبی عورت وہ اپنی بیوی سمجھ کر اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، اب وہ جو عمل تھا وہ خلاف شرع تھا، نہیں سوری، عمل اس کا جو ہے، عمل اس کا کیا ہے؟ اچھا، اجنبی عورت کو، اجنبی عورت سمجھ کر اپنی بیوی سے جمع کرنا، اجنبی عورت سمجھ کر اپنی بیوی سے، اب عمل جو اس کا ہے وہ بالکل اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا، یہ عمل موافق شرع ہے، یعنی شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی نہیں تھی، اس کی نظر میں یہ تھا کہ یہ کسی اور کی بیوی ہے، کسی اور کی عورت ہے، یعنی کوئی ناجائز عورت تھی، اس نے ناجائز طریقے سے ناجائز نیت کر کے جو ہے نا وہ عمل کیا ہے، تو اس کے اوپر اس کو عذاب ملے گا، اس کی نیت کے اوپر اس کو گناہ ملے گا، اب اس کا جو عمل ہے اس پر زنا کی حد تو نہیں لگے گی، لیکن چونکہ اس نے اجنبی عورت سمجھا تھا، اجنبی عورت اس کا ارادہ غلط تھا، اگرچہ اس کا ارادہ جب غلط تھا تو لیکن آگے نکلی اس کی اپنی بیوی، تو اس کا جو یہ والا جو حد والا معاملہ ہے وہ اس پر نہیں ہوگا، لیکن اس کو اپنی نیت، غلط نیت کے اوپر اس کو گناہ ملے گا۔ لیکن ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے کسی کام کے اندر، لیکن وہ کام ہو صحیح جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کام ہو صحیح، لیکن اس کے جو نیت اس نے خراب کی تھی اپنی، اس کے اوپر اس کو گناہ ملے گا۔ پانچواں یہ ہے کہ عمل مخالف شرع ہو، عمل کیا ہے؟ مخالف شرع ہے، علم بھی ہے کہ یہ مخالف شرع، لیکن نیت موافق شرع ہے تو گناہ گار ہے، ثواب نہیں ملے گا، جیسے بدعت ہے نا، جو بھی بدعتی ہوتا ہے وہ اچھے نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ
یعنی جیسے میلاد ہے، عید میلاد النبی وہ مناتے ہیں، کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مناتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا جو نیت کرنا ہے یہ بڑی اچھا عمل ہے، لیکن چونکہ وہ عمل فی نفسی ہی بدعت ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، سارا کچھ علم ہے، لیکن اس کے باوجود اچھی نیت کر کے اس عمل کو کرنا، یہ پھر اس کے اوپر کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، اور عمل وہ بدعت ہو جائے گا۔ چھٹی اس کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ عمل مخالف شرع ہے، علم نہیں ہے۔ عمل کیا ہے؟ مخالف شرع ہے، اور اس کے مخالف شرع ہونے کا علم نہیں ہے، لیکن نیت موافق شرع ہے، ٹھیک ہے؟ عمل مخالف شرع ہے اور علم نہیں ہے، لیکن حقیقت کا علم نہیں تھا کہ مخالف شرع ہی ہے، لیکن نیت اس کی بالکل اچھی تھی، نیت اس کی جو ہے نا موافق شرع تھی، تو گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے اپنی بیوی سمجھ کر کسی اجنبی عورت سے جمع کر لیں، اپنی بیوی سمجھ کر، یہ اجنبی عورت تھی، اس کو سمجھا ہے کہ یہ میری اپنی بیوی ہے، تو اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، تو اس تعلق قائم، اب اس کی نیت تو اپنی بیوی کے پاس جانے کی تھی، لیکن وہ تھی حقیقت کے اندر کسی اور کی بیوی، تو اب عمل اس کا فی نفسی ہی عمل اس کا مخالف شرع ہے، لیکن اس کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ مخالف شرع ہے، وہ تو اس کو موافق شرع سمجھ کر جو ہے نا وہ عمل کر رہا ہے، تو اس کے اوپر اس کو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ نیت کے خراب یا درست ہونے، یا عمل کے صحیح یا قبول یا مردود ہونے کے اعتبار سے یہ اس کی جو ہے نا وہ 6 طرح کی تقسیم جو ہے نا وہ کی گئی۔ اب آگے مسئلہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا، کیا زبان سے نیت کرنا یہ ضروری ہے؟ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، جس کے اندر مختصر یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا کسی بھی عمل سے پہلے، کسی بھی عبادت سے پہلے یہ بدعت ہے، چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ نماز ہو۔ رہا حج اور عمرے کے اعتبار سے، تو وہ حج اور عمرے کے اندر جو نیت ہم کرتے ہیں نا، وہ نیت کے بعد جو زبان سے ہم ادا کرتے ہیں وہ نیت نہیں ہوتی، وہ زبان سے اظہار کرنا ضروری ہے، یعنی وہ اظہار شریعت نے رکھا ہے، تو جہاں شریعت نے اظہار رکھا ہے وہاں تو ہم نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اظہار بھی صرف ایک ہی بار ہے، لبیک عن عمرہ، یا لبیک بعمرۃ، لبیک بحج، یا لبیک بحج تمتع، ٹھیک ہے؟ یا لبیک بحج و عمرۃ، یا لبیک بقران، یہ مختلف طرح کی نیتیں، تو یعنی زبان سے اظہار ہے، تو وہ اظہار صرف اور صرف اس پر نص آ چکی ہے، اس وجہ سے اس کا اظہار کرنا ہے، باقی کہیں بھی اظہار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اظہار شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ تو پاگل بندہ ہے جو اظہار کرتا ہے، کیونکہ 2 3 صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ جو اظہار کرتا ہے زبان سے نیت کرتا ہے، وہ یا تو وہ اپنے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بتائے اس کو یہی نہ پتا ہو میں کیا کر رہا ہوں، وہ تو پاگل ہے، یا وہ اس لیے کرتا ہے کہ میں اللہ کو بتاؤں کہ یہ کام، تو بھی وہ گمراہ ہے، اللہ کو تو انسان کے ارادوں کا پتہ ہے، یا وہ یہ کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں، تب وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کسی بھی صورت زبان سے اظہار کرنا یہ کوئی کہہ لیں کہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بار کہ یہ ہے کہ نیت کرنا زبان سے یہ کسی بھی اعتبار سے یعنی کوئی معقول بات نہیں ہے۔ بار کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، یعنی نیت کس طرح کی ہے انسان کی، اسی طرح کا اس کو مول ملے گا۔ اب اس کی تھوڑی آگے وضاحت کر دی، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی، ہر شخص کے لیے وہی لکھا جائے گا، یا وہی ثابت ہوگا، یا وہی اس کا نتیجہ منتج ہوگا کہ جو اس نے نیت کی ہے۔ اب جس کی نیت، آگے پھر مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہجرت کی، اور ہجرت کے ذریعے یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نیت کے اوپر، ارادے کے اوپر، نیت کے اوپر اجر کس طرح ملتا ہے، اور اس سے محرومی کس طرح ہوتی ہے، اور اس کی جو وضاحت ہے کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر انسان کی نیت پر جو اجر منتج ہوتا ہے اس کی صورت کیا ہے۔
जी, और मैं फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया, जिसकी हिजरत दुनिया की तरफ हो। जी, जिसकी हिजरत दुनिया की तरफ हो, यानी दुनिया की तिजारत को लेन देन के लिए, युसीबुहा, वो उसको हासिल करना चाहता है, औ इलम रातियन की, या किसी औरत की तरफ हो जिससे वो निकाह रचाना चाहता है, यानी उसकी नीयत दुनियावी हो, खालिस दुनियावी, यानी या तो अपने पेट की हवस बजाने के लिए, या अपने नफ्स की हवस बजाने के लिए उसने ये हिजरत की है। तो फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलै, तो उसकी हिजरत उसी की तरफ होगी जिसकी तरफ उसने की है। अब इसको दोहराया नहीं गया, फहिजरतुहु इला दुनिया या वहिजरतुहु इला इमरातिन, ये नहीं कहा गया, क्योंकि इस नीयत की हकारत की वजह से कि ये दुनिया की नीयत है, खालिस दुनियावी नीयत है, तो इंसान इतना बड़ा अमल करे, इतना बड़ी मुशक्क़त उठाए, और वो मुशक्क़त फ़कत दुनिया के लिए हो, तो इसलिए इसको इसकी हकारत की वजह से इसको जो है ना वो दोबारा जिक्र। हकारत का मतलब इसके बुरा होना नहीं है, याद रखें। हकारत का मतलब, जैसे दुनिया हकीर चीज़ है ना, हकारत बमाना अदना चीज़ होने के, ठीक है। अभी जो लोग, जैसे मुआज भाई हैं, मुआज भाई इससे ये ना समझे कि आपका रद्द हो रहा है, वो गए हैं अपने घर बार को छोड़कर, आजकल तो घर बार भी उनका उधर ही है, वो घर बार को छोड़कर गए हैं सऊदी अरेबिया। तो ये शरान नाजायज चीज नहीं है, लेकिन इस सिर्फ छोड़ने पर उनको कोई अजर नहीं मिलेगा। इस सिर्फ इस छोड़ने पर, हाँ, अगर वो जायद नीयतें कर लें, मिसाल के तौर पर मैं सऊदी अरेबिया गया हूँ, चले हलाल रिज़्क कमाऊंगा और अपने बीवी बच्चों का पेट पालूंगा और उनकी अच्छी परवरिश करूंगा, ये अगर वो नीयतें करते हैं तो इन पर अजर मिलेगा। तो अगर ये नीयत कोई कर लेता है, मिसाल के तौर पर मैं सऊदी अरेबिया गया हूँ, तो मैं वहाँ जाके कोई हज कर लूंगा, उम्रा कर लूंगा, मुझे अल्लाह ताला ये रिसीव कर देगा, तो वो जाहिर है उसको उसकी नीयत का अजर मिलेगा। तो हमें दुनियावी कामों के अंदर भी ना, बल्कि अहले इल्म तो यहाँ तक लिखा है, अगर कोई खाना खाता है ना, खाना खाने के अंदर भी बंदा कुछ बेहतर ये नियत कर ले कि इंशाल्लाह मुझे जिसम में ताकत आएगी, तवानाई आएगी, तो मैं इसके ज़रिए अल्लाह की इबादत करूंगा, और इस तवानाई के ज़रिए मैं दीन पर इस तवानाई को खर्च करूंगा। तो इस तरह की बंदा नियत कर ले, तो इंशाल्लाह वो खाना, वो दो लुकमे जो उसने खाने हैं, वो भी इबादत बन जाएगा, वो भी नेकी बन जाएगी, ठीक है। बस औक़ात दुनिया का काम फी नफसी जो मुबाह होते हैं ना, याद रखें, एक होता है फ़र्ज़, वाजिब। फ़र्ज़ व वाजिब तो एक ही है ना, इसके अंदर तो अजर मिलता ही मिलता है। मुस्तहब के अंदर भी अजर मिलता है, मंदूब या मुस्तहब जिसको कहते हैं। मुबाह के अंदर फी नफसी अजर नहीं है, मुबाह के अंदर अजर नहीं है, लेकिन इसके अंदर अगर बंदा अच्छी नीयत कर ले तो इसके अजर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये है कि दुनियावी उमूर के लिए नीयत कोई अच्छी कर लेता है तो उसके लिए अजर मिलता है। एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक रोजी कमाता है, ठीक है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है, वो इसके अंदर ये नियत कर ले कि मैं ये अपने बाल बच्चों के को पालने के लिए कर रहा हूँ, उनकी अच्छी परवरिश करने के लिए कर रहा हूँ, और अपनी उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए कर रहा हूँ, तो उसको अजर मिलेगा। या कोई इस तरह भी कर सकता है कि मैं इस लाल रोजी को कमाकर दीन पर खर्च करूंगा, किसी ना किसी हद तक, पर भी उसको अजर मिल जाएगा। तो यानी कुछ अमल होते हैं कि जो, वैसे नमाज पढ़ना, अब ये अजर है इसके अंदर, इसके अंदर कोई स्पेशल नियत ना भी करे ना, नेकी की स्पेशल नीयत ना भी करे, सिर्फ ये करे कि मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ, बस इतनी नीयत वो तो है ही पहले, तो इसके अंदर अपनी नीयत को ख़राब ना करे, तो उस पर उसको अजर मिलेगा। लेकिन जो दुनियावी काम है, जो मुबाह काम है, उसके अंदर इंसान नीयत कर ले तो इंशाल्लाह उसको अजर मिल जाएगा। अब एक शख्स मोबाइल लेने के लिए जाता है, वो मोबाइल खरीदना ये कोई अजर तो नहीं ना है, अजर, लेकिन कहता है कि मैं इस मोबाइल के ज़रिए दीन को नशर व इशाअत करूँगा, उस पर उसको अजर मिलेगा। मैं इसके ज़रिए कोई किताब पढ़ लूँगा, मैं इसके ज़रिए कुरान आसानी के साथ पढ़ता रहूँगा, तो इस काम पर उसको अजर, मोबाइल खरीदने पर भी उसको अजर मिलेगा, ठीक है। तो अब ये हदीस तो यहाँ मुख्तसर है, और एक जो दूसरे, कई एक जगह पर और भी आई है ना हदीस ये,
اور وہاں پھر اس کا بھی ذکر ہے، فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها بامرأۃ او الی امرأۃ ینکحها او یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ تو یہ اس کا دوسرا ٹکڑا حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اچھی نیت یعنی حدیث پڑھنے کے اندر ہوتی ہے، لیکن دنیا کی نیت نہیں اس کے اندر کرنی۔ حدیث پڑھنے کے اندر یا علم حاصل کرنے کے اندر دنیا کی غرض و غایت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کے ذریعے دنیا اکٹھی کروں گا۔ اگر یہ نیت ہو گئی تو پھر خرابی کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ والا ٹکڑا لا کر بری نیت سے بچنے کا کہا ہے۔ اچھی نیت تو انسان جب آغاز کرتا ہے تو وہ کرتا ہی کرتا ہے، بری نیت سے انسان کو بچنے کے لیے جو ہے نا، کہ انسان کے اندر جب نیت کا فطور آتا ہے تو پھر انسان سے اچھائی چلی جاتی ہے، ورنہ فی نفسی ہی انسان اچھائی مائل ہے نا، اچھائی کی طرف مائل ہے انسان کا۔ صرف اچھائیوں سے دور اس کو کون سی چیز کرتی ہے؟ جب اس کے اندر برائی در آتی ہے۔ لیکن ایک شخص جو برائیوں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے اللہ کا کلام پڑھنے کا، اس کا دل کرتا ہے نماز پڑھنے کا۔ اب دیکھیں نا، ہم سارے گناہ گار لوگ ہیں، تو ہمارے اندر جب کبھی کبھی زندگی کا ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ انسان کے اندر سے گناہ دور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ حرم کے اندر داخل ہوا ہے، اب حرم کے اندر داخل ہوا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں گناہوں سے دور رہوں اور گناہوں سے پرہیز رکھوں، تو اس کا دل کرتا ہے پھر عبادت کرنے کو۔ یا ایک شخص وہ ہے کہ جو رمضان کے اندر، اب رمضان سے انسان گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو اس کا عبادت کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو فی نفسی انسان اچھائی مائل ہے، لیکن اس کو اچھائی سے دور کون سی چیز کرتی ہے؟ اس کی برائیاں۔ جب انسان کے اندر برائیاں آ جاتی ہیں تو پھر وہ اچھائیوں سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وہ انسان کے جو نوافل کا بندوبست کرتا ہے تو وہ اس کے جو نوافل ہیں یا اس کی جو سنتیں ہیں وہ اس کو باجماعت نماز پڑھنے کے اوپر ابارتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک انسان جو جس طرح فرمایا نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو صحیح نماز ہے انسان کو برائیوں سے دور کرتی ہے۔ اور اس کا اگر ہم مخالف لیں کہ جو برائیاں ہوتی ہیں انسان کو نماز سے دور کرتی ہے، یعنی انسان کی نماز کے اندر وہ چاشنی وہ چھین جاتی ہے جب انسان گناہ گار ہوتا ہے، جب اس کے ذہن و افکار کے اندر برائی ہوگی تو پھر انسان کا دل نہیں لگے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ دنیا وغیرہ کی مثال دے کر کے جس کی غرض و غایت ہی دنیا بن جائے، علم کے حصول کے اندر جس کی غرض و غایت دنیا ہو، تو پھر اس کی نیت کے اندر فطور آ جائے گا، اس سے خیر چھین جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ویسے کوئی تعلق نہیں یاد رکھے باب کے ساتھ، گرچہ بعض اہل علم نے بڑی دور سے جو ہے نا وہ کھینچ تان کے جو ہے نا اس کا تعلق بنایا ہے۔ فقط اس کا امام بخاری رحمہ اللہ یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ تم جو صحیح بخاری کو شروع کرنے لگے ہو، گویا تم درس حدیث کے اندر بیٹھ گئے ہو، تم علم کے لیے بیٹھ گئے ہو، گرچہ تم پڑھ رہے ہو لیکن تم گویا ایک کلاس کے اندر بیٹھے، اس کے اندر تمہاری نیت خالص ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نیت خالص ہو جانی چاہیے، اعمال کا دار و مدار نیت کے اندر ہے۔ اچھی نیت کرو گے تمہیں بہت سا فائدہ حاصل ہو جائے گا، بری نیت کرو گے تمہیں بہت سا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی نیت کو بالکل خالص کر لینا ہے، اللہ کی رضا اس میں ہونی چاہیے، اور اللہ کی رضا اور نیت کا اچھا ہونا یہ اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان کے اندر خیر کا کتنا غلبہ ہے یہ اس کے خیر کی طرف راغب ہونے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ایک انسان کہے کہ میں تو جی علم کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، لیکن علم کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ یہ کہے کہ مجھے تو دین کے ساتھ بڑی رغبت ہے، بڑا پیار ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے لیے اس کی ذرہ برابر بھی کوشش نہ ہو، نہ اس کے لیے وہ محنت کرے، نہ اس کے لیے وہ وقت دے، نہ اس کے لیے وہ پیسہ خرچ کرے، تو اس کو پھر ہم کہیں گے کہ یہ محض زبان کے ساتھ اقرار کرتا ہے لیکن اس کا دین کے ساتھ کوئی رغبت نہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو اس کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں جی۔ جی، ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس حدیث کو جناب، یہ حدیث اس کے بارے میں بیان کی گئی ہے کہ جو مہاجر ابل قیس، ٹھیک ہے، مہاجر ابل قیس، تو بھی ایک شخص نے جو ہے نا وہ ایک عورت کی
अच्छा, कोई बात नहीं जी। आप सवाल करते हैं तो हम चार्ज हो जाते हैं। इस तरह वो खतीब नहीं कहते तुसी बोलोगे तो मैं चलांगा। इस तरह जो है ना, आप बोलेंगे तो हम इंशाल्लाह चलेंगे। हमारा भी दिमाग तभी खुलता है जब कोई आगे से इश्काल पैदा करता है, कोई बात करता है। वैसे जितना मर्जी मुताला करके आए, लेकिन कोई ना कोई बातें रह जाती हैं। ठीक है, कर ले सवाल, कोई मसला नहीं, हम मुख्तसर जवाब दे देंगे। तो अब आज की इस नशिस्त के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहली हदीस ही हम पढ़ते हैं। तो वैद भाई फिर आ गए हैं। अल्लाह अकबर। रहमान साहब, अल्लाह के लिए आप अपना तारुफ करवा दें, वरना ये देखें आप गए हैं। आप गए। जी। जी, किसी का कोई सवाल नहीं जी। शेख मोहतरम, जैसे आपने बयान फरमाया कि इस हदीस की बाब के साथ कोई नहीं है, तो क्या ऐसा इसके अलावा भी कई जगह बुखारी में है कि कोई हदीस लाई जाती है जिसके साथ जिसकी बात की मुताबिकत ना हो? देखें, मुआफ़क़त, मुआफ़क़त अगर इसके अंदर भी मुआफ़क़त इस एतबार से तो है ना, मुआफ़क़त होती है हर हदीस के अंदर। ये नहीं है कि वो बिल्कुल मुतलक छोड़ दी जाती है। मुआफ़क़त इसके अंदर भी है, लेकिन मुआफ़क़त मैंने अर्ज़ कर दिया कि यही मुआफ़क़त है कि इमाम बुखारी ये ज़हन देना चाहते हैं कि इल्म हासिल करने से पहले उसकी नीयत को खालिस कर लो। अब ये सबसे बड़ी मुआफ़क़त है कि पहली हदीस लेकर आए हैं कि अपनी नीयत को दुरुस्त कर लो। यानी ये आप गोया सही बुखारी का आपने पहला वर्क खोला है, तो ये आप दरस हदीस के अंदर बैठ गए। दरस हदीस के अंदर पहला काम यही होता है कि नीयत को खालिस करें। ये उस्ताद भी यही होता है ना, पहले दिन जो कहता है कि अपनी नीयतों को खालिस कर लो, तरगीब दिलाता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का तरीका कार ये है, बजाय इसके कि वो अपने अल्फाज के साथ वो तरगीब दिलाएं, उन्होंने हदीस ला के जो है ना हमें ये फ़ायदा दे दी। अब इसी तरह की मुनासबतें और जगह पर भी हैं। अब ये मुनासबत आप इसको आप बाप के साथ मुनासबत बना लें या नहीं बनाएं, ये पूरी किताब के साथ मुनासबत है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि कई लोगों ने इस बाप के बदउल वही के साथ मुनासबत इस एतबार से बनाने की कोशिश की है। तो अगर आप उसको उससे एग्री करते हैं तो ठीक है। यानी ये हर एक की अपनी अपनी सोच के साथ होती है ना। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये इस तरह की मुनासबत नहीं बनती, कुछ कहते हैं कि बन जाती है। लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ मजीद तकल्लुफ करने की जरूरत ये इसलिए नहीं है कि इमाम बुखारी जब हमें ये ज़हन देना चाह रहे हैं कि आप अपनी नीयतों को खालिस कर लो, बस खत्म हो गई बात। क्योंकि इसके बाद वाली जो हदीस इमाम बुखारी लेकर आए वो उसका ताल्लुक वही के साथ है, यानी कैफियत वही के साथ है या बदुल वही के साथ है, लेकिन इसका ताल्लुक बदुल वही के साथ नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वही इल्म जो वही है उसको हासिल करने से पहले अपनी नीयतों को खालिस कर लो, बिल्कुल वाजिब है। जी, किसी का कोई सवाल नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम शेख मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। शेख मोहतरम, आपने भी एक बात कही है कि ये जो पहली हदीस है इसका ताल्लुक जो है वो बदल वही से नहीं है। तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि हम हदीस पढ़ रहे हैं और हदीस भी वही के थ्रू ही आती है या खफियत के थ्रू आती है, तो फिर तो ये मुनासबत हो रही है बाप से। जी, आप सही फरमा रही हैं, इस एतबार से मुनासबत है कि वही के से पहले अपनी नीयत को खालिस कर लेना है। लेकिन बदउल वही के साथ नहीं है, वही के साथ जरूर है लेकिन बदउल वही के साथ नहीं है। ये बड़ी बड़ी जो है ना मुनासबतें बनाई जाती हैं, जो अगर बंदा गहरी नज़र से देखे तो वो मुनासबत बनती नहीं है। मैं वैसे आपको इसलिए पहले ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग बिला वजह का, आप ये यहाँ तो आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं, लेकिन बसा औकात ऐसे ऐसे तकल्लुफ़ किए जाते हैं इसको निस्बत बनाने के लिए, तो तकल्लुफ़ करने नहीं चाहिए।
ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ضروری نہیں ہے کہ پورے پورے جز کے اوپر مناسبت، پہلے عرض کی تھی کہ کبھی کبھار ایک جز، اب جیسے بد الوحی، اب بد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے لیکن وحی کے ساتھ اس کا تعلق اس اعتبار سے ہے کہ وحی سے پہلے یا علم سے پہلے، علم الوحی سے پہلے، اس کو حاصل کرنے سے پہلے نیت کو خالص کر لو. یا پوری کتاب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پوری کتاب کے ساتھ، پوری کتاب کا علم آپ نے بعد میں حاصل کرنا ہے، ایمانیات کا علم کا اصول بعد کی بات ہے، پہلے اپنی نیت کو درست کرو. یہ اس کے ساتھ واضح مناسبت ہے. لیکن یہ کہ تکلف، یعنی بے جا تکلف کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جگہ پر بھی مناسبت تو ہے، ہر جگہ پہ ہے، لیکن اب مناسبت تھوڑی مناسبت ہوئے تبھی ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ہیں ساری مناسبت بنا کے کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ شیخ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ نے، رحمہ اللہ نے اس پر اشارہ کیا ہے کہ بس اوقات تکلف کے ساتھ جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہے، تو ہمیں اس طرف جانا نہیں چاہیے. کوئی اور بات جی، پھر ہم پڑھنا، پھر ہم اس کو ختم کریں بات کو. جی جی سوال صاحب کریں جی. مسلم بھائی نے سوال کچھ کیا ہے. اچھا کچھ پوچھا ہے پیچھے سوال، میں نے نہیں دیکھا، ایک منٹ ذرا. اچھا یہ پوچھا گیا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ لکھا ہے. جی نہیں، انہوں نے کوئی مقدمہ الگ سے نہیں لکھا، یہ ان کا مقدمہ ہی ہے. امام بخاری کا مقدمہ ہی یہ ہے کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا. دیکھیں یہ جو کتاب بدء الوحی ہے نا، یہ مقدمہ ہی ہے، یاد رکھیں. اب ہر ایک امام کا الگ الگ انداز ہوتا ہے، تو اس پر بھی کئیوں نے بحث کی. جی امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز الحمدللہ یا اللہ کی تعریفات سے کیوں نہیں کیا جس طرح دوسرے کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا وہی انداز ہو جو دوسروں کا ہو. تو جو انہوں نے بسم اللہ لکھ دی ہے، یا قرآن پاک کی آیت سے آغاز کر دیا ہے، یا وحی کے متعلق بتانا شروع کر دیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب، کہہ لیں کہ اپنی کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے کتاب و سنت کی بات کر دی ہے. تو پھر یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ الحمدللہ یا یہ کلمات لکھے ہی جائیں. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کتاب لکھنے سے پہلے خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہو، یا استخارہ کیا ہو، جس طرح کے بہت سے محدثین نے. میں نے خود بھی کلاس شروع کرنے سے پہلے استخارہ کیا تھا، آپ میں سے کسی نے کیا ہوگا. تو یہ اس طرح بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حمد و ثنا بیان کرنا ہی ضروری ہے، الفاظ کے ساتھ لکھنا ہی ضروری ہے. تو بار کہ اس طرح کی توجیحات، لیکن الگ سے مقدمہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا نہیں لکھا. جی کوئی سوال نہیں جی، یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی. ایک ایک سوال تو کم از کم کیا کریں انشاءاللہ، اس سے ہمارا دماغ بھی کھلے گا، آپ کا بھی کھلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، پھر پہلے دن کی خیر ہے. آئندہ جو ہے نا وہ آپ ایک ایک سوال تلاش کر کے لایا کریں اللہ کے کرم سے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.